رشتوں میں سکون پارٹ 12۔ وہ شاید مجھے اچھا انسان سمجھ رہی تھی۔ میں ویسے تھا اچھا انسان، لیکن یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس میں بڑے بڑوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ پھر تقریباً صبح کے 7:30 بج رہے تھے اور ہم کراچی ٹرین اسٹیشن پہنچ گئے۔ میں نے اس کے بچوں اور اس کا سامان نیچے اتروایا تو میں نے دیکھا ایک کافی عمر کا شخص کھڑا ہوا ہے، اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اس نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر وہ کرن اس کے ساتھ چلی گئی۔ شکل سے وہ بھی مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسا کہ پہلے یہ جن مردوں سے مل کر آئی تھی۔ خیر، لیکن میں دل میں دعا کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ دوبارہ ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ ایک شریف عورت لگ رہی تھی جو حالات کی ماری ہوئی تھی، لیکن وہ اس کام والی نہیں تھی، ورنہ جتنے پیسے اس کو مل رہے تھے اس نے اگر 3-4 مردوں کو خوش کر بھی لینا تھا تو وہ دنوں میں لکھ پتی ہو جاتی۔ اس نے اس زندگی کو ٹھکرا دیا تھا، اس نے محنت مزدوری کو ترجیح دی تھی۔ اور پھر میں نے رکشے والے کو ہاتھ دیا، اس کو کہا کہ فلاں علاقے میں چھوڑ دو۔ اس نے میرے ساتھ کرایہ طے کیا اور میں گھر آتے آتے تقریباً 9 بج گئے۔ میں نے دروازے کی بیل بجائی تو بنی نے آ کے دروازہ کھولا اور سائرہ اپنے کالج نکل گئی تھی۔ پھر میں اندر آیا تو ابو بھی میرا خیال ہے کہ آفس چلے گئے تھے یا مجھے پتہ نہیں کہاں گئے تھے۔ پھر امی آئی، وہ دیکھ کے مجھے مسکرانے لگی، مجھ سے پوچھا کہ آ گئے نکمے، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے ان پریشانیوں میں۔ میں نے کہا امی آپ پریشان نہ ہوں، اب میں آ گیا ہوں نا۔ اس نے کہا ہاں بس اب تسلی ہے، تمہارے باپ کا تو پتہ نہیں کہ دن بھر کیا کرتا رہتا ہے، کس ٹائم کو آ رہے ہیں اور کبھی کس ٹائم کو۔ میں نے پوچھا ابھی کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں، آفس چلے گئے ہوں گے۔ میں نے کہا آفس والوں نے دوبارہ رکھ لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں رکھا تو نہیں ہے، روز یہ جاتے ہیں ان کی منتیں کرنے، کبھی پولیس اسٹیشن تو کبھی کہاں۔ پتہ نہیں وہ کون سی رات تھی جب یہ حادثہ ہمارے ساتھ پیش آیا۔ میں نے کہا اچھا امی چھوڑیں نا، اس رات کو یاد نہ کریں، میں ویسے بھی خوشگوار موڈ میں آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا خیر کامران تم سناؤ، نوکری لگی؟ میں نے کہا کہاں امی، لاہور میں تو کراچی سے زیادہ غربت ہے، اس سے آسانی سے تو مجھے یہاں نوکری مل جاتی۔ اس نے کہا پھر وہاں تم نے اتنے دن کیا کیے؟ میں نے کہا بس امی وہ چاچو والے آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس نے کہا اچھا اس کا مطلب تم گھوم رہے تھے؟ پھر بنی آ کے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے کہا بتاؤ نا بھائی لاہور کیسا ہے، وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ پھر میں نے کہا بنی موسم تو کراچی جیسا ہی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، ہاں لیکن وہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں۔ کراچی میں بھی ہیں لیکن لاہور کے لوگ مجھے زیادہ اٹریکٹ کر رہے تھے۔ پھر اس نے کہا اچھا واہ بھائی، پھر تو میں بھی جاؤں گی لاہور چاچو کے گھر۔ میں نے کہا وہ خود یہاں آنے کا سوچ رہے ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے اور چاچو بھی ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کراچی شفٹ ہو جائیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ بنی کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات تھے، شاید وہ آصف کو یاد کر رہی تھی۔ پھر میں نے کہا بنی خیر تو ہے، تم خوش ہو گئی ہو کیا چکر ہے؟ اس نے کہا نہیں بس وہ میری دوست ہے نا آمنہ، وہ بھی آئے گی تو میرا ٹائم پاس اچھا ہو جائے گا۔ میں نے کہا آمنہ ہی ہے نا، کوئی اور معاملہ تو نہیں ہے؟ پھر اس نے مجھے گھور کے دیکھا، پھر اس نے مجھے ایک چٹکی کاٹی۔ اس نے کہا کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں بنی بس میں مذاق کر رہا تھا۔ پھر امی نے کہا کہ کامران ناشتہ کیا ہے، ناشتہ بناؤ؟ میں نے کہا کہاں امی، ٹرین سے کر کے آؤں گا کیا ناشتہ، ظاہر ہے اتنا بڑا سفر کر کے آیا ہوں، ناشتہ تو کروں گا۔ پھر وہ کچن میں چلی گئی انڈا اور چائے وغیرہ بنانے۔ پھر وہ جلدی جلدی میرے لیے ناشتہ بنا کے لائی، ایک انڈا تھا اور ایک پراٹھا تھا اور ایک چائے تھی۔ اس نے کہا کامران یہ تم کر لو، آج دوپہر کو تمہاری پسند کا کھانا بناؤں گی۔ پھر میں نے وہ ناشتہ کیا اور میرے جسم میں عجیب سی تھکان محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے امی کو کہا امی اب جب تک گھر کے کام کریں میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں کامران تم چلے جاؤ اپنے کمرے میں آرام کر لو۔ اور پھر میں اپنے روم میں آیا تو میرا روم ویسے ہی چمک رہا تھا، شاید امی نے رات کو میرے روم کی صفائی کی تھی۔ پھر میں اپنے بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ پھر دوپہر کے تقریباً 2 بج رہے تھے کہ امی مجھے جگانے آئی، کہا کامران نیچے آؤ، بریانی بنائی ہے کھا لو۔ میں نے کہا امی مجھے ابھی سونا ہے۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے کامران تم تھکے ہوئے ہو، میں آج رات تمہیں سکون دوں گی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ امی کس بارے میں بات کر رہی ہیں، پھر میں نے بات بدل دی۔ میں نے کہا اچھا امی آپ نیچے چلیں میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ پھر امی مسکرا کے نیچے چلی گئی اور میں بھی پھر واش روم میں فریش ہونا چلا گیا۔ میں فریش ہو کے نیچے آیا تو بہت ہی اچھی بریانی کی خوشبو آ رہی تھی جو امی نے بنائی ہوئی تھی اور پلیٹوں میں نکال رہی تھی۔ میں آ کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا، میں نے ٹی وی آن کیا اور پھر میں نے پوچھا کہ ابو کہاں ہیں، ابھی تک نہیں آئے؟ پھر امی نے کہا کہ وہ آئے ہوئے ہیں، اپنے کمرے میں سو رہے ہیں۔ اور پھر اتنے میں ابو بھی باہر آ گئے۔ میں نے ابو سے دعا سلام کی، میں نے پوچھا سنائے ابو کیسا چل رہا ہے؟ اس نے کہا بس کامران بیٹا حل ہو جائے گا، پولیس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان چوروں کو ضرور پکڑ لیں گے اور پولیس کافی حد تک ان کے قریب بھی پہنچ گئی ہے۔ میں نے کہا اچھا شکر ہے ابو، چلو اچھا ہے کہ ہم اس عذاب سے ٹل جائیں گے۔ پھر ابو نے کہا کہ ہاں بس اب ہمارے برے دن ختم ہونے والے ہیں اور آفس والوں کو بھی اب یقین آ گیا ہے، وہ پولیس نے انہیں بتایا ہے نا ایسی وارداتیں اس شہر میں ہو رہی ہیں۔ آفس والے بھی کہہ رہے تھے کہ 1 مہینے کی انکوائری چلے گی اور پھر تم کلیئر ہو جاؤ گے تو تمہیں نوکری پہ دوبارہ بحال کر دیں گے۔
میں نے کہا چلو ابو شکر ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں بھی ابھی جاب لیس ہوں، تو گھر میں صرف کمانے کا واحد سہارا آپ ہی تو ہو۔ اس نے کہا جی کامران بیٹا، مجھے اسی چیز کا تو اندازہ ہے، اسی لیے تو میں بہت پریشان رہتا تھا، رات رات بھر سوتا بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا اچھا ابو آپ پریشان نہ ہوں، آپ جائیں آرام کر لیں، میں آپ سے شام میں ملتا ہوں۔ پھر ابو واپس چلے گئے اور پھر امی بریانی لے کے آئی۔ بنی بھی میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئی اور پھر دروازے پہ بیل بجی۔ بنی نے جا کے دروازہ کھولا تو وہ سائرہ میری چھوٹی بہن تھی، وہ شاید کالج سے آئی تھی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اس نے اپنا یونیفارم وغیرہ چینج کیا اور منہ دھویا۔ وہ پھر کھانے کی ٹیبل پہ آ گئی، ہم تینوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ امی نے آج واقعی بہت اچھی بریانی بنائی تھی۔ پھر امی نے پوچھا کامران کیسی بنی ہے بریانی؟ میں نے خاص تمہارے لیے بنائی ہے۔ میں نے کہا امی بہت اچھی ہے۔ پھر وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ پھر امی نے پوچھا کہ سناؤ تمہاری چاچی اور آمنہ گھر میں کیا ان کی مصروفیات ہوتی تھی؟ میں نے کہا بس امی آپ ہی کی طرح ان کی بھی مصروفیات تھی، سارا دن گھر پہ ہوتی تھی، بس گھر کے کام کرتی تھی، اور وہ بھی پریشان ہیں۔ چاچو ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، آصف کی نوکری ابھی تک نہیں لگی۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بیٹا کراچی جا کے آصف کے لیے کوئی نوکری ڈھونڈنا، اگر امی یہاں آصف بھائی کی نوکری لگ گئی تو وہ لوگ بھی کراچی شفٹ ہو جائیں گے۔ پھر امی خوش ہو گئی، اس نے کہا ہاں یہ تو اچھا ہے، چلو ہم مل جل کے تو رہیں گے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ چاچو والوں کے آنے سے سبھی خوش ہو رہے ہیں، امی بھی، بنی بھی، اور سائرہ بھی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ اس نے کہا اچھا واہ بھائی آ جائیں۔ وہ پھر اسی طرح باتیں کرتے کرتے شام کے 4 بج گئے اور پھر میرے دوست کی کال آئی، وہ دعا کا بھائی۔ اس نے مجھے کہا کامران آ گیا کراچی؟ میں نے کہا ہاں آ گیا ہوں۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے، میں نے تمہارے گھر والوں سے پوچھ لیا تھا۔ میں نے کہا اچھا کس سے؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہاری بہن بنی سے پوچھا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا ہوا یار، باہر ملتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں یار ابھی 4 بج رہے ہیں، 5 بجے تک آتا ہوں۔ پھر میں نے کال بند کی۔ پھر میں نے امی سے پوچھا کہ میرا وہ دوست گھر پہ آیا تھا کیا؟ اس نے کہا ہاں وہ آتا رہتا تھا تمہارے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ میں نے کہا وہ کب آیا؟ پھر میں نے بنی کو کہا کہ تم نے میرا اسے کیوں بتا دیا؟ اس نے کہا تو کیا ہوا بھائی، وہ آپ کا دوست ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے امی کو کہا امی اچھا میں باہر جا رہا ہوں کچھ دیر کے لیے، آپ کو کچھ منگوانا ہو تو مجھے بتا دیں۔ اس نے کہا ہاں منگوانا تو ہے، تم رات کے کھانے کے لیے کچھ ضروری سامان لیتے آنا۔ پھر امی نے مجھے پیسے دیے اور مجھے بتایا کہ فلاں فلاں چیز لیتے آنا۔ پھر میں اوپر اپنے کمرے میں آیا، پھر میں نے ایک اچھی سی پینٹ اور ٹی شرٹ نکال کے پہن لی اور پھر میں نیچے اپنی بائک نکال کے باہر چلا گیا۔ پھر جا کے میں نے اپنے دوست کو اس کے گھر سے پک کیا کیونکہ اس کے پاس بائک نہیں تھی، وہ امیر ہیں ان کے پاس صرف گاڑیاں تھیں۔ پھر ہم ایک پٹھان کے ہوٹل پہ گئے، پھر ہم نے کافی دیر گپ شپ کی۔ پھر اس نے کہا سنا لاہور میں کوئی لڑکی وغیرہ ملی؟ میں نے کہا کہاں، لڑکیاں تو کراچی بھی بہت ہیں۔ اس نے کہا کہاں یار، میں نے سنا ہے کہ لاہور کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ میں نے کہا یار میں لاہور میں لڑکی ڈھونڈنے نہیں گیا تھا بلکہ نوکری ڈھونڈنے گیا تھا، تمہیں تو پتہ ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو نوکری ملی؟ میں نے کہا نہیں یار لاہور میں بھی بے روزگاری ہے، اب کراچی ہی ڈھونڈ لوں گا، اور اگر کراچی بھی نہیں ملے تو اور کہیں نہیں ملے گی۔ پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم پریشان نہ ہو مل جائے گی، میں ابو سے بات کروں گا، شاید وہ بینک میں تمہیں نوکری لگوا دیں، ان کی بینک میں اچھی خاصی جان پہچان ہے۔ پھر میں نے کہا ہاں یار یہ احسان مجھ پر کر، میری نوکری لگوا دے۔ اس نے کہا ہاں ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہاری بہن سے ملا تھا، بنی سے، وہ بہت شریف ہے اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر میں خاموش ہو کے بیٹھا رہا، پھر شاید وہ سمجھ گیا کہ مجھے یہ والا موضوع اچھا نہیں لگ رہا۔ پھر اس نے کہا اچھا کامران اٹھو مجھے گھر چھوڑو، پھر ملتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ پھر ہم اٹھے، میں نے بائک پہ اس کو گھر چھوڑا اور پھر میں گھر کا ضروری سامان لے کے شام 7 بجے تک گھر واپس آ گیا۔ پھر امی نے کہا کہ کامران کیا بناؤں تمہارے لیے، کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا بس امی جو بھی بنانا ہے بنا لیں۔ اس نے کہا نہیں آج تمہاری فرمائش پہ بناؤں گی۔ میں نے کہا امی آپ نے دوپہر میں بریانی بنائی تھی نا، وہ بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا اچھا ابھی قورمہ بنا لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میری امی کچن کے کاموں میں لگ گئی اور پھر میں موبائل نکال کے وہیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا، اور پھر مجھے ایک دم یاد آیا کہ میں نے کرن سے تو پوچھا ہی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کا فون میرے پاس آیا ہوا تھا۔ پھر میں اوپر اپنے روم میں چلا آیا، میں نے کرن کو فون ملایا، آگے سے اس نے کال ریسیو کی۔ اس نے کہا جی کامران میں پہنچ گئی ہوں، بس میں تمہیں رات میں فون کروں گی۔ میں نے کہا کہ رات میں کب؟ اس نے کہا میں کر لوں گی۔ پھر اس نے کال بند کی، شاید وہ کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر میں بھی نیچے آ گیا۔ نیچے آ کے کچھ دیر میں نے ٹی وی دیکھی اور پھر بنی بھی میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ پھر مجھے کہہ رہی تھی بھائی میں نے آپ کو بہت مس کیا ہے۔ میں نے کہا ہاں بنی میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ اس نے کہا بھائی آج رات کیا میں اوپر تمہارے کمرے میں آؤں؟ میں نے کہا بنی آج تو میں تھکا ہوا ہوں، کل تمہیں بتا دوں گا۔ پھر اس نے کہا بھائی جب سے آپ کے چھوٹو سے ملاقات ہوئی ہے اس دن سے میں بے چین ہوں کہ کب دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا بنی تمہاری بے چینی میں دور کر دوں گا، 1-2 دن کا ٹائم دو، میں تھکا ہوا ہوں۔ پھر میں نے بات بدل لی، میں نے کہا سناؤ سائرہ کا کالج کیسا چل رہا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، وہ مجھ سے اتنی باتیں نہیں کرتی، میں دیکھ رہا تھا کہ سارا گھر والوں سے بھی کٹی کٹی رہتی ہے،
وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی. پھر میں نے بنی کو کہا کہ جاؤ سائرہ کو بلا کے لاؤ. پھر بنی نے کہا کہ خود ہی بلا لو, وہ نک چڑی ہے, وہ میرے کہنے سے نہیں آئے گی. پھر میں کمرے میں گیا تو سائرہ موبائل اٹھا کے کسی سے چیٹ کر رہی تھی. پھر میں نے کہا سائرہ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ پھر اس نے جلدی جلدی موبائل رکھ دیا. میں نے کہا سائرہ مجھے ملنے بھی نہیں آئی؟ اس نے کہا ہاں بھائی, بس تھکی ہوئی تھی. اس نے کہا بھائی ملے تو تھے, دوپہر کو کھانا ساتھ تو کھایا تھا. میں نے کہا ہاں کھانا تو کھایا تھا, اس کے بعد تم نظر ہی نہیں آئی. پھر اس نے کہا اچھا چلو بھائی باہر چل کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھتے ہیں. پھر ہم آ کے باہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پہ بیل بجی. میں نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے ابو تھے. پھر میں نے کہا ابو آپ کہاں گئے تھے, آپ تو گھر پہ تھے. پھر ابو نے کہا کہ ہاں وہ تھانے سے کال آئی تھی, کچھ چور پکڑے تھے انہوں نے, وہ شناخت کروانی تھی. تو میں نے کہا پھر ابو؟ اس نے کہا وہ نہیں تھے. پھر میں آ گیا. پھر ابو بھی آ کے ساتھ بیٹھ گئے. ہم سب گھر والے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور امی اکیلے کچن میں کام کر رہی تھی. پھر میں نے بنی کو کہا بنی اب تم بڑی ہو گئی ہو, جاؤ امی کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاؤ. پھر بنی چلی گئی. امی نے جب تک کھانا بنا لیا تھا. امی نے آج قورمہ بنایا تھا. امی نے کہا کہ کامران پلیٹوں میں لگا دوں, بھوک لگی ہے کیا؟ اتنے میں سائرہ بول پڑی. اس نے کہا ہاں امی بھوک لگی ہے, جلدی لگائیں کھانا. پھر امی نے کہا کہ چلو بیٹھو. ہم لوگ سارے ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے اور پھر امی پلیٹوں میں کھانا لگاتی گئی. بنی نے اٹھا کے ٹیبل پہ کھانا لگایا اور پھر ہم سب نے مل کے کھانا کھایا. امی نے بھی آ کے ہمیں جوائن کر لیا. کھانے کے بعد بنی نے ایک اچھی سی چائے بنائی اور پھر رات کے 12 بج گئے. اب ابو کہہ رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں سونے. بنی بھی کہہ رہی تھی کہ میں بھی سونے جا رہی ہوں. پھر میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا تو امی نے مجھے پیچھے سے آواز دی. اس نے کہا کامران سونا نہیں, میں آؤں گی. میں امی کو کرنا تو منع چاہتا تھا, لیکن جس انداز سے وہ صبح سے خوش تھی اور میری آؤ بھگت کر رہی تھی تو میں اس کو منع نہیں کر پایا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ آ جائیں, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. پھر میں اوپر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ میرے موبائل کی بیل بجی. تقریباً 12 بج رہے تھے. وہ کال کرن کی تھی. میں نے کال ریسیو کی. پھر کرن نے کہا کہ ہاں کامران کیسے ہو, ٹھیک ہو, گھر پہنچ گئے؟ میں نے کہا ہاں کرن میں تو اپنے گھر پہنچ گیا. تم سناؤ, تمہارے لیے نئی جگہ تھی, سب خیریت ہے؟ اس نے کہا ہاں خیریت ہی لگتی ہے, ابھی تو پہلا دن ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے. کل کیا ہوتا ہے, کل مجھے ماموں ایک جگہ لے جائیں گے نوکری کے لیے, اور پھر جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں تمہیں بتا دوں گی. میں نے کہا اچھا کرن کوئی بھی پریشانی ہو تو تم مجھے بتا دینا. اس نے کہا ہاں ہاں. کتنی بار کہو گے, لگتا ہے کہ تم بھی میرے دیوانے ہو گئے ہو. پھر اس نے بات بدل دی. پھر اس نے کہا کہ میں مذاق کر رہی تھی. میں نے کہا نہیں, تم با اخلاق عورت لگتی ہو اور تم شریف, اور قسمت نے تم پہ بہت ستم ڈھائے ہیں, اسی لیے مجھے تمہارے ساتھ ذاتی ہمدردی ہے. پھر اس نے کہا ہاں کامران جی مجھے تم بھی ایسے ہی لگتے ہو, اس لیے تو ٹرین میں نے سب کو چھوڑ کے تم سے بات کرنا مناسب سمجھی, حالانکہ پوری ٹرین میں لوگ مجھے ہی گھور رہے تھے. میں نے کہا ہاں کرن جی یہ تو ہے. پھر کرن نے مجھ سے کہا کہ رات میں ہم نے کتنی لمبا سفر کاٹا, لیکن میں نے تم سے ایک بار بھی نہیں پوچھا. میں نے کہا کیا؟ پھر اس نے کہا یہی کہ تم شادی شدہ ہو. میں نے کہا ہاں کرن جی, یہ آپ نے پوچھا ہی نہیں تو میں نے بھی بتایا ہی نہیں, اور میں شادی شدہ نہیں ہوں. اس نے کہا کیوں, ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اتنی اچھی نوکری کرتے ہو, کیا تمہیں فیلنگس نہیں آتی؟ پھر میں نے کہا کرن جی فیلنگ کا تو مت ہی پوچھیں, جتنی مجھے آتی ہیں شاید کسی کو آتی ہوں گی. پھر اس نے کہا کہ اپنی فیلنگس کیسے دباتے ہو؟ پھر میں نے کہا کہ موبائل ہے نا. پھر وہ ایک دم ہنسنا شروع ہو گئی. وہ ہنستے ہوئے مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی. پھر میں نے تقریباً اس سے آدھا گھنٹہ بات کی. تقریباً 12:45 بجے کا ٹائم بھی ہو گیا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کرن جی جہاں آپ رہتی ہو کیا تمہارے پاس کوئی سیپریٹ روم ہے, الگ روم؟ اس نے کہا ہاں یہ گھر تو بہت بڑا ہے, میرے ماموں یہاں چوکیدار ہیں. کوئی سیٹھ ہے جو باہر لندن گیا ہے, وہ 2 سال سے نہیں آیا. اس نے میرے ماموں کو یہ گھر چوکیدارے کے طور پر دیا ہوا ہے, تو ایک کمرے میں رہ رہی ہوں. پھر میں نے کہا اوہ اچھا. پھر کرن کو شاید نیند آ رہی تھی. پھر اس نے کہا کہ اچھا کامران میں ابھی فون رکھتی ہوں, کل جو بھی ہوتا ہے نوکری میں تمہیں بتا دوں گی. فی الحال کے لیے خدا حافظ. پھر میں نے بھی اسے خدا حافظ کیا اور پھر میں اپنے واش روم چلا گیا. میں دوبارہ فریش ہو کے باہر آیا ہی تھا تو میرے روم کا دروازہ ہلکا سا کھلا. امی نے آ کے مجھے گلے لگا لیا. پھر اس نے کہا کہ کامران میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے, پتہ نہیں میری راتیں کیسے گزری. اس رات سے جب تم سے گئے ہو تمہارے ابو نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا. میں نے کہا اچھا خیر ہو گئی امی, میں آ گیا ہوں نا, میں آپ کو خوش کرتا ہوں. اس نے کہا کامران آج تم جلدی آؤٹ مت ہونا, مجھے پورا 1 گھنٹہ خوش کرنا ہے تم نے. پھر میں نے کہا پریشان نہ ہو, میں بھی اسی رات کا انتظار کر رہا تھا. آج میں بھی جی بھر کے تمہارے کنویں سے پانی نکالوں گا. اور پھر میں نے اپنا گاجر اس کے ہاتھ میں دے دیا. جیسے ہی اس نے میرا گاجر ہاتھ میں لیا وہ اس کے ساتھ ایسے کھیلنا شروع ہو گئی جیسے اس نے پہلی دفعہ دیکھا ہو. دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے. شکریہ.